بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، راؤنڈ آف نیوز کے خصوصی پروگرام میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان سلیمان مبشر۔ ناظرین، سال 2022 کا سورج غروب ہو گیا ہے اور سال 2023 کا آغاز نئی امیدوں کے ساتھ ہو چکا ہے۔ اس نئے سال کے آغاز میں ہم سال 2022 کے میڈیا کے کردار کے حوالے سے بات کریں گے کہ گزرے سال پاکستان کی میڈیا کا کیا کردار رہا ہے، کیا ہمارے میڈیا میں کوئی مثبت تبدیلی نظر آئی ہے یا نہیں، کہاں کہاں پر ہمارے میڈیا میں لوپ ہولز ہیں، کہاں کہاں پر ہمیں ابھی بھی مزید کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ناظرین میڈیا معاشرے کا ایک اہم ستون ہے۔ تو اسی حوالے سے آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی ذوالقرنین صاحب نے۔ سر ویلکم ٹو دا شو، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ تھینک یو۔ سر سب سے پہلا میرا آپ کا سوال ہے کہ سال 2022 میں پاکستانی میڈیا میں ماضی کے مقابلے میں کوئی مثبت تبدیلی نظر آئی ہے یا نہیں؟ جی دیکھیں، میرے حساب سے تو کوئی مثبت تبدیلی کی آپ بات ہی نہ کریں، ہم نیگیٹو کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمارا رجحان جو ہے اوور آل ہاں، منفی ہو چکا ہے، اور صحیح اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں جو پولرائزیشن پیدا ہو چکی ہے، وہ پولرائزیشن جو ہے اب میڈیا کا رخ کر چکی ہے، میڈیا کے اندر بھی پولرائزیشن ہو چکی ہے، صحیح جس کی وجہ سے جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ منفی رجحان ہو چکا ہے، کیونکہ اب ایجنڈا بیس جو ہے وہ جرنلزم ہو رہی ہے۔ جو صحافت کی اصل روح ہے اس کے مطابق تو بالکل کوئی کام ہی نہیں ہو رہا۔ میں ایک چھوٹی سی مثال بھی دوں گا کہ اگر آپ کوئی صحافت کے اصولوں کے مطابق، کیونکہ صحافی کا کام جو ہے وہ معاشرے کی تمام چیزوں کو دکھانا ہوتا ہے، آنکھ رکھی ہوتی ہے، تو ہم معاشرے کی تو وہ چیزیں، مسائل لوگوں کے، وہ تو ہم بتا ہی نہیں سکتے۔ اس صحیح وقت تو آپ کو ٹی وی چینل کے اوپر نظر آئے گی پولیٹیکل پارٹیز، کون سیاستدان کیا کہہ رہا ہے، کون کیا کہہ رہا ہے، سیاسی ایکٹیویٹیز کیا ہو رہی ہیں۔ ہماری صرف ترجیح جو ہے وہ صرف اور صرف سیاسی حد تک رہ گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ہمارے تمام جو میڈیا ہاؤسز ہیں وہ پارٹیز کے ساتھ منسلک ہو چکے ہیں، صحیح تو جس کی وجہ سے جو بڑے بڑے سینئر صحافی ہیں وہ ان کا بھی یہی حال ہے، وہ بھی پارٹیوں کے ساتھ منسلک ہو چکے ہیں، تو صحافت کی جو روح ہے وہ تو مکمل طور پہ ختم ہو چکی ہے۔ صحیح صحیح سر، کہا جاتا ہے کہ ایک صحافی نیوٹرل ہوتا ہے، آپ کے اس بارے میں کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ جی بالکل، دیکھیں صحافی، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ جرنلسٹ ہیں تو پھر آپ کا مذہب سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ صحیح آپ کا ایک مذہب ہے، وہ ہے انسانیت، کیونکہ آپ نے صحافت کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ مسلم ہے یا یہ غیر مسلم ہے۔ صحیح آپ نے جینون چیزیں رپورٹ کرنی ہوتی ہیں، تو وہ تو چیزیں مکمل طور پہ ختم ہی ہو چکی ہیں۔ صحافی کو ہونا ہی نیوٹرل چاہیے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آج کل تو صحافی جو ہیں موسٹلی، اگر میں سینئر صحافیوں کی بات کروں تو وہ تو پارٹی ایجنڈا کیری کر رہے ہیں، صحیح وہ انہی کے نیریٹو کو آگے بڑھا رہے ہیں، وہ اپنے شو میں بیٹھے ہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ جینون بات کریں، وہ یہ بھی بتائیں کہ اس پارٹی میں یہ مسائل ہیں، اس پارٹی نے ملک کے لیے یہ مسائل پیدا کیے ہیں، وہ بجائے اس کے کہ وہ کہیں گے جی فلاں پارٹی یہ کرتی تھی، یہ پارٹی تو بڑی زبردست ہے جی، ہوں وہ تو اس نے تو یہ کام کیا، اس نے تو یہ کام کیا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے ساتھ سوشل میڈیا آ گیا ہے۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہم ماس میڈیا پہ اتنا وہ نہیں کر سکتے، پارٹی کو پروموٹ نہیں کر سکتے، تو کیوں نہ سوشل سوشل میڈیا پہ میڈیا کے تو پروموٹ بالکل کریں، ہوں ٹھیک ہے۔ اور اس سے پھر جو آپ کی بائسنس ہے وہ تو واضح طور پہ سامنے آ جاتی ہے۔ کئی مثالیں ہیں، آپ دیکھ لیتے ہیں کہ پراپر جو ہے سیاسی جماعتوں نے ہمارے صحافیوں کو باقاعدہ اپنے سوشل میڈیا ونگ کے ساتھ ایفیلیٹ کیا بالکل ہوا ایسے ہی ہے، جی ٹھیک ہے۔ تو اس کی وجہ سے تو یہ نیوٹرل والا جو لفظ ہے یہ تو اب ختم ہو گیا ہے، ہوں خاص طور پہ صحافت کے لیے کہ صحافی ایک نیوٹرل ہوتا ہے۔ یہ اب باتیں جو ہے نا صرف اور صرف محض آپ کہہ لیں کہ جیسے ہم عام طور پہ بات کرتے ہیں جی یہ تو کتابی باتیں ہیں، لیکن عملاً ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہے کہ صحافی کو نیوٹرل ہونا چاہیے، لیکن اس سٹیٹمنٹ کے اوپر بھی کافی کانفلکٹ دیکھنے میں آتا ہے۔ ہمیں کافی صحافی نظر آتے ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہر انسان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، کسی نہ کسی کو وہ سپورٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو آپ نے جس طرح کہا کہ ایک صحافی کو بالکل نیوٹرل ہونا چاہیے اور میڈیا کو بھی ایک نیوٹرل کردار ادا کرنا چاہیے، ہم آج کل تقریباً پچھلے 1-2 سالوں سے ایک نئی ٹرم ہمیں سننے کو ملتی ہے، لفافہ۔ تو جی کیا یہ جو صحافت کا کلچر ہے اس میں یہ لفافے وغیرہ دیے جاتے ہیں؟ اچھا، یہ جو لفافے کا کلچر ہے کہ یہ کوئی آج سے نہیں ہے، یہ جب سے صحافت ہے یہ چل رہا ہے، اور لیکن یہ یہ صرف ٹرم ابھی پاکستان میں نہیں۔ کافی زیادہ ہمیں سننے کو مل رہی ہے پچھلے 2-3 سالوں سے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ اب دیکھیں انفارمیشن کا جو فلو ہے وہ اتنا تیز ہو گیا ہے کہ اب چیزیں چھپی نہیں رہتی، اب چیزیں عیاں ہو جاتی ہیں. تو یہ کام پہلے بھی ہوتے تھے، لیکن صحیح. پہلے یہ ہے کہ پرنٹ میڈیا تھا، لمیٹڈ لوگ تھے اور لمیٹڈ لوگوں کو ہی نوازا جاتا تھا، لفافے دیے جاتے تھے. اب کیونکہ تعداد بڑھ گئی ہے، اب حالات جو ہے وہ چینج ہو چکے ہیں، تو اب تعداد بڑھنے سے جو ہے نا وہ چیزیں بھی ایکسپوز ہو رہی ہیں صحیح. کہ کون کس کے لیے کام کر رہا ہے. کون دیکھیں جب صحافی کوئی اپنا تجزیہ یا رپورٹ کر رہا ہوتا ہے وہیں سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو ہے فیڈڈ خبر ہے، ہم. یہ فیڈڈ تجزیہ ہے یا یہ نیوٹرل ہے. وہ وہیں سے پتہ چل جاتا ہے، اور موجودہ حالات میں کوئی بھی بغیر مفاد کے کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، کسی کو کوئی آواز نہیں پہنچاتا. وہ صرف عوام ہے، وہ بھی جو کہ لو طبقے کی عوام ہے، جن کو چیزوں کا نہیں پتا، وہ کہتے ہیں کہ فلاں پارٹی جو ہے وہ بہت زبردست ہے اور وہ صحیح کام کر رہی ہے، فلاں یہ کر رہی ہے. اوپر لیول پہ اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ بھی یہی ہے، وہ بغیر مفاد کے تو پارٹی میں نہیں بیٹھتے، جس پارٹی میں ان کو مفاد نظر آتا ہے وہ ادھر چلے جاتے ہیں. صحیح. سر ٹھیک ہے، بہت شکریہ. مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی ارشد شریف قتل کیس اور عمران خان پر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے، اس حوالے سے میڈیا کا کیا کردار رہا ہے؟ کس قدر یہ انہوں نے جو ہے وہ خبریں باعث چلائی ہیں، اور اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں جو جہاں تک سینئر صحافی شہید ارشد شریف کا ارشد شریف کی کیس کی بات ہے، جی. تو ہمارے وہ سینئر کولیگ بھی تھے، بالکل. ہمارا اٹھنا بیٹھنا بھی تھا، بہت ہی اچھے جرنلسٹ تھے. کردار کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس طریقے سے تو آواز اٹھی نہیں ہے جس طریقے سے آواز اٹھنی چاہیے. صحیح. ٹھیک ہے، اس میں کون انوالو ہے کون نہیں ہے یہ ایک الگ میٹر ہے، بالکل وہ ایسے. تحقیقاتی اداروں کا کام ہے اس کی تفتیش کرنا. ہم. ہمیں یہ آواز ضرور اٹھانی چاہیے تھی، اور اتحاد کے تحت، اتفاق کے تحت، کہ بھائی آپ اس کے قاتلوں کو سامنے لائیں. ہم. وہ آواز نہیں ہوئی، وہ گروپ بازی شروع ہوئی. اور اس کی بنیادی وجہ پھر میں یہ کہوں گا کہ اب صحافت اور سیاست کا اتنا گہرا تعلق ہو چکا ہے آپس میں کہ یہ چیزیں جیسے سیاست میں چیزیں گم ہو جاتی ہیں کہ جو پہلے دیا ہوا بیان ہے وہ اگلے بیان کے تحت خاموش ہو جاتا ہے، چھپ جاتا ہے. بالکل. اسی طرح یہی حال ہے کہ ہماری صحافیوں کے ساتھ یہی ہو رہا ہے کہ ہم اپنے اصل کام سے ہٹ چکے ہیں. ہم نے اتحاد اتفاق ختم کر دیا ہے، اپنے اپنے ایجنڈے کے ساتھ چل رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، وہ پارٹی کہتی ہے کہ جی کیونکہ یہ ہمارا مخالف تھا تو جو ان کے چاہنے والے صحافی ہیں یا ان کے ساتھ جو رابطے میں ہیں، ان کے ساتھ لنک میں ہیں یا جو مفاد لے رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یار آپ ان کی بات نہ کریں. صحیح. ٹھیک ہے، تو وہ بات نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہم اپنا مفاد دیکھیں. تو یہی وجہ ہے بیسیکلی پولرائزیشن کی، کہ اس کی وجہ سے اس کیس کے حوالے سے بھی کوئی آواز نہیں اٹھائی جا سکی. ہمیں میر کا آپ کیس دیکھ رہے ہیں، اس میں بھی یہی تھا، گروپ بازی ہمیں نظر آئی. اور اس کے بعد جو ہے وہ بھی آج تک رپورٹ جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکی، حالات و واقعات کیا تھے. ان کا بھی ابھی یہی بظاہر لگ رہا ہے کہ اس کا بھی رزلٹ کوئی سامنے نہیں آنا. صحیح. ٹھیک ہو گیا. سر ایک ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خاص خبر کچھ وقت تک میڈیا پر اس پر کافی چرچا ہوتا ہے، ہر وقت اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے، لیکن پھر اس خبر کو ایک دم سے دبا دیا جاتا ہے، میڈیا سے ہٹا دیا جاتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جب یہ خبر آتی ہے نا تو یہ ڈائریکٹر نیوز کے اوپر اور جو کنٹرولر نیوز ہوتا ہے ان کے اوپر اب طے ہو جاتی ہیں چیزیں ٹھیک ہے. کہ یہ خبر ہے، اس کو ہم نے اس پہ کھیلنا ہے، اس کو ہم نے مزید اتنی دیر کے لیے رکھنا ہے، اس پہ رپورٹر کی آؤٹ پٹ بھی لینی ہے، اس پہ پھر ہم نے انالیسس بھی لینے ہیں ٹھیک ہو گیا. تاکہ یہ خبر مزید چلتی رہے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آ جاتا ہے کہ یار بس ٹھیک ہے نا، بہت ہو گیا ہے، اس کو آؤٹ ڈاؤن کرتے ہیں. پھر وہ ڈاؤن کر دیا جاتا ہے. جس کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں اس کو آپ نے اٹھا کے رکھنا ہے، وہ خبر صحیح. پھر مسلسل چلتی رہتی ہے. دوسری کچھ میڈیا ایسے بھی ہیں جو کہ اس چیز کو سامنے لاتے ہیں لیکن وہ رپورٹ کی اور اس کے بعد نکل گئے. کچھ ہیں مسلسل اسی پہ رہتے ہیں. اس کی وجوہات جو ہیں وہ سمپل وہ یہی ہیں کہ آپ کے تنازعات کیا ہیں، کس کے ساتھ کتنا تنازع ہے، کس خبر کو تنازع کی طرف لے جاتے ہیں اور اس کو پھر اسی حساب سے ہی بڑھاتے رہتے ہیں.
ٹھیک ہو گیا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرائیویٹ چینلز کی تعداد کافی ہوتی جا رہی ہے، اور خاص طور پر سوشل میڈیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی انسان کھڑا ہو کر کیمرہ لے کر بات کرنا شروع کر دیتا ہے بغیر کسی پروف کے، بغیر کسی تحقیق کے. کیا یہ بھی ایک وجہ ہے کہ میڈیا کا کردار اس میں نیگیٹو کی طرف جا رہا ہے؟ بالکل، یہ ایک اس موجودہ دور کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو بالکل ایک بڑی وجہ ہے. دیکھیں، صحافت کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. صحافت کے اصول سمجھنے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے، چیزوں کو سمجھنا پڑتا ہے. اب تو کوئی نظام ہی نہیں ہے. ایگزیکٹلی اسی کے لیے سوشل میڈیا ہونا پر تو ہم یہ دیکھتے چاہیے. ہیں جس بندے کے پاس مائک ہے، جس بندے کے پاس کیمرہ ہے، وہ صحافی بنا ہوا ہے. جی بالکل، اور یہ بدقسمتی ہے. اسی وجہ سے اب صحافت کی جو کچھ تھوڑی بہت قدر رہ گئی تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے، کہ ٹھیک. اب بالکل بھی نہیں رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی ٹریننگ کا نظام نہیں ہے ہمارے یہاں. اصول تو یہ ہونا چاہیے کہ جس نے بھی صحافی بننا ہے اس کی پراپر ایک ٹریننگ ہونی چاہیے، انٹرنشپ ہونی چاہیے، اس کے بعد جو ہے وہ کسی ادارے میں داخل ہو سکے. لیکن یہاں پہ جو ہے کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے بیسیکلی. اسٹیٹس خود سے طے کر لیا جاتا ہے. مزے کی بات یہ ہے جی کہ میں سینئر جرنلسٹ ہوں جی، جی. خود سے اسٹیٹس طے ہے ابھی تک. یعنی کہ اگر ہم بات کریں ماس میڈیا کی تو اس میں یہ چیز ابھی بھی ہے. کوئی خود سے اسٹیٹس نہیں اپنا بنا سکتا کہ جی میں سینئر ہوں یا میں جونیئر ہوں. وہ ادارہ طے کرتا تو ہے. کیا یہ وہ صحافی تجربے کو کے بھی ساتھ لائسنس بھی ہوتا ہے؟ نہیں، لائسنس کی ضرورت نہیں ہے صحافی کو. لیکن ایک طرح کا لائسنس یہ ہے کہ جو حکومت ایکریڈیشن کارڈ جاری کرتی ہے وہ ایک قسم کا آپ کے پاس صحافی ہونے کی نشانی ضرور ہے. لیکن اس میں بھی بدقسمتی یہ ہے کہ ایکریڈیشن کارڈ جو گورنمنٹ آف پاکستان جاری کرتی ہے اس میں ایسے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے آج تک نہ تو صحافت کی ہے نہ ہی صحافت کا پتہ ہے، لیکن صحیح. کارڈ ان کے بھی بنے ہوئے ہیں. یہ تو حکومتی سطح پر اس پہ اقدامات کرنے چاہیے کہ بھائی صحافت، جو صحافی ہوگا اس کا کرائٹیریا کیا ہوگا. آیا کہ جو ایکریڈیشن کارڈ جاری ہونا ہے وہ تو پہلے تو بیسیکلی یہ ہونا چاہیے تھا کہ بھائی جس کے کم از کم 5 سال جس نے اس فیلڈ میں گزارے ہوں اس کے بعد جا کے وہ ایکریڈیشن کارڈ کے لیے اپلائی کرتا تھا. اب تو آپ آج آگے ہیں اور کل ہی آپ ایکریڈیشن کے لیے اپلائی کریں اور اس کے بعد آپ کا کارڈ بھی بن جائے گا. صحیح. یہ بہت بدقسمتی ہے. بہت شکریہ ذوالقرنین صاحب، کافی ہماری فروٹفل ڈسکشن آج کی ثابت ہوئی. آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ شو میں. ناظرین اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. کمنٹس میں اپنے فیڈ بیک کا اظہار لازمی دیجیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.